اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم. پچھلی بار جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی تو فقہی مسائل کچھ بیان ہو رہے تھے اور کچھ اور متفرق سوال و جواب جو آپ لوگوں کی طرف سے بھی پوچھے گئے اور کچھ اور ہم نے مختلف مراجع سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو ملا دیا ہے تاکہ جو کارآمد جو سوال و جواب بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جو عام زندگی میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک سہولت کی بات ہو جائے کہ اس میں آپ کو وہ جوابات اگر پتہ چل جائیں تو عمومی زندگی میں ان کی بہت ضرورت پیش آتی. تو کسی تمہید میں جائے براہ راست گفتگو شروع کر دیتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ہنسنے اور مسکرانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے مسکرانے سے تو خیر نماز باطل نہیں ہوتی اور بہت معمولی سا ہنسنا جو آواز کے ساتھ نہ ہو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی اور بھولے سے ہنسنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی شخص ہنسی کو روکنے میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو برداشت کرے کہ اس کا چہرہ تمتما اٹھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ ایسی نماز اس کی غلط ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. یعنی ہنسی کو روکنے میں اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ جی ہاں اس کی نماز غلط ہو جائے گی اگر ایسا ہو گیا. البتہ آقا خوئی اس نماز کو باطل نہیں سمجھتے تھے, البتہ پھر بھی کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ اس نماز کو بھی مکمل کرے اور اس نماز کا اعادہ بھی کر لے. تو آقا سیستانی نے احتیاط واجب لگا کر باطل قرار دیا. جان بوجھ کر اس طرح سے ہنسنا اس سے بھی نماز باطل ہوتی ہے اور ہنسی کو روکنے میں چہرہ سرخ ہوا جا رہا ہے اگر تو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے بھی غلط ہو جاتی ہے. اور امام خمینی نے تو فتوے کی بنا پر کہا. آقا خوئی کہتے تھے کہ نہیں اس سے بہرحال نماز باطل نہیں ہوتی. بہت سے لوگ پوچھتے ہی یہ مسئلہ کہ اب نماز جماعت پڑھ رہے تھے اور اگلی صف میں ہمارے ایک صاحب تھے جو گنجے تھے, اب ان کے سر میں پنکھا چلتا ہوا نظر آ رہا تھا تو ہمیں ہنسی کو روکنا جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا. تو اب ہم اس سلسلے میں جو ہم اپنے آپ کو ہنسی کو ضبط کر رہے ہیں نماز جماعت میں تو کیا ہماری نماز صحیح رہے گی؟ تو بہرحال یہی نتیجہ اس کا جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اذان و اقامت کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں, اذان و اقامت کہے بغیر مستحبات میں سے نماز پڑھی جا سکتی. البتہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے اذان و اقامت کہہ کر نمازیں پڑھتے رہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول گئے. تو ایک مسئلہ اتنا مضبوط قسم کا ہماری فقہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ اذان و اقامت سے نماز پڑھتا رہا ہو یا اس کا ارادہ شروع سے ہو کہ میں اذان و اقامت کہوں گا اور وہ بھول جائے اذان و اقامت کہنا اور اس کے بعد پھر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز میں مشغول ہو جائے تو اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے. اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے اور اس کے بعد اذان کہے, اقامت کہے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کرے. ورنہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی مسئلہ آئے گا کہ کیا نماز کو توڑا جا سکتا ہے. ایک فقہی مسئلہ آگے چل کر آئے گا واجب نماز کو, اس میں تھوڑی تفصیل اور آئے گی. اچھا, اگر کوئی شخص عمدن نہ اذان و اقامت کو ترک کر دے اور نہ کہے جان بوجھ کر اور پھر بعد میں سوچے کہ چلو میں نماز توڑ کے دوبارہ اذان و اقامت کہہ لوں تو پھر اس صورت میں وہ ایسا نہ کرے. یعنی جس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں نہیں کہوں گا بعد میں ارادہ بن رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے اور نماز نہ توڑے. لیکن اگر اس کا ارادہ تھا اور یہ بھول گیا تو پھر اجازت دیتے ہیں علماء کہ اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہیں اذان و اقامت تو مستحب ہے کہ نماز کو توڑ دے.
رکوع میں جانے سے پہلے بھی مستحب ہے کہ نماز کو توڑ دے، اور آقا سیستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جانے کے بعد بھی مستحب ہے کہ نماز کو توڑ دے، اذان و اقامت کہے اور پھر جو ہے وہ نماز کو شروع کرے۔ البتہ آقا کوئی فرماتے تھے کہ رکوع سے پہلے تو مستحب ہے کہ توڑ دیں، اور رکوع کے بعد جائز ہے کہ توڑ دیں، یعنی ثواب وغیرہ اتنا نہیں ملے گا آپ کو، البتہ توڑی جا سکتی۔ لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں چاہے رکوع سے پہلے ہو چاہے رکوع کے بعد ہو، اگر آپ بھول گئی تھی اذان و اقامت کہنا تو اس کے لیے نماز توڑی جا سکتی۔ اور اگر شروع سے آپ کا ارادہ ہے، جیسے کہ سوال میں ہے کہ کیا اذان و اقامت کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یوں بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے افراد نماز میں اتنا کم وقت رہ جاتا ہے اور اس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی، لیکن وہ پوری اذان کہہ رہے ہوتے ہیں، پوری اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو واجب ہے کہ اذان و اقامت کو چھوڑ دیا جائے اور نماز کو اپنی بچایا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جاننا اس لحاظ سے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر نماز توڑی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے نوافل یا مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں یہ تو بیچ میں جان بوجھ کر کہیں پہ بھی آپ توڑ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نماز شب پڑھ رہی ہیں، بیچ سے آپ نے چھوڑ دی، کوئی اور نماز پڑھ رہی ہیں مستحبی، بیچ سے آپ نے چھوڑ دی، کوئی اور کام میں مشغول ہو گئی اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کر دیں، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں اور بالکل کرنے کی اجازت بھی۔ مسئلہ آتا ہے واجب نماز والا کہ کیا جان بوجھ کر کوئی واجب نماز توڑی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ نماز توڑ رہی ہیں، یعنی کوئی ایسا امر مہم ہو کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں بہت زیادہ اہم ہو وہ بات، تو پھر نماز توڑی جا سکتی۔ مثلا جیسے کہ مجتہدین نے کچھ مثالیں بھی لکھی ہیں، جیسے گھر میں آگ لگ جائے مثلا، اب نماز توڑی جا سکتی ہے اس میں۔ کوئی بچہ ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے والا ہے، کہ گرنے والا ہے بالکل کنارے پر پہنچ گیا ہے، نماز توڑی جا سکتی۔ یعنی ہر وہ اہم ترین کام چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس کے لیے جو بہت ضروری ہو اس کے لیے واجب نماز کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کام اتنا اہم نہیں، مثلا ایسے ہی ہر وقت ہمارا موبائل فون بجتا رہتا ہے، ہر وقت اس میں میسیجز ایک ایک منٹ بعد آتے رہتے ہیں، اب یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہم فوراً ہر میسیج نماز توڑ کے اپنا میسیج دیکھ رہے ہیں کہ کس کا آیا۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر نماز کو نہیں توڑا جا سکتا غیر اہم کاموں کے لیے۔ البتہ آقا سیستانی نے ایک فتوے میں ذکر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ موارد اور بھی ہوں، لیکن ایک خاص طور پر ایک سہولت انہوں نے دی ہے کہ وہ افراد کے جن کو شکیات نماز کے مسئلے پیش آتے ہیں اور ان کو ان کا حل نہیں پتا ہوتا، شکیات کے اپنے اگر توضیح المسائل کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ جس وقت وہ پڑھائے جاتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک صاحب ایک پیر صاحب کے پیچھے لگ گئے تھے کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتائیں۔ پیر صاحب کو تو خود نہیں آتا تھا، لیکن کیا کریں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، یہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، ان سب کو ملاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم یہ دھاتیں آپس میں ملانے لگو تو بندر کا خیال دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ بڑی خوشی خوشی چلا کہ تھوڑے دن بعد اپنے بالوں کو نوچتا ہوا آیا کہ اگر آپ کو بتانا ہی تھا تو بندر اگر آپ ذکر نہ کرتے تو کبھی بندر کا خیال دماغ میں نہیں آتا، اب تو جب بھی دھاتیں ملانے لگتا ہوں ضرور بندر کا خیال آتا ہے۔ تو جب شکیات کے مسئلے جب تک اتنے زیادہ بتائے نہیں جاتے تفصیل سے، جب تک تو لوگوں کو اتنے شک نہیں آتے، جب شکیات کے مسئلے بتائے جاتے ہیں تو پھر زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ہر چیز میں شک ہونے لگا ہے مثلا۔ البتہ اس کا بھی ایک حل ہے، لیکن آقا سیستانی کے ہاں ایک اجازت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شکیات کے مسئلے اگر دوران نماز پیش آ جائیں تو پھر آپ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نئی نماز پڑھ سکتی، یہ ایک ان کے ہاں ایک اجازت ہے۔ لیکن دیگر مجتہدین جو ہیں ان میں اکثر اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے شکیات کے مسئلے کم سے کم آپ کی واقفیت پہلے سے ضروری ہے کہ جو دوران نماز عموماً پیش آتے ہوں ان کو تو آپ کوشش کر کے یاد کریں۔ تو بہرحال تو اس صورت میں بھی اپنی واجب نماز کو توڑا جا سکتا ہے اگر شکیات وغیرہ کا وہ مسئلہ آقا سیستانی کے مقلد کو آ رہا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میری اس وقت کیا ذمہ داری ہے، اس نے مسئلے نہیں یاد کیے ہوئے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدگاہ گیلی ہو جائے،
تو کیا اس پر سجدہ صحیح ہے؟ بہت سے لوگوں کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن اتنے زیادہ پریشان لوگ ہو جاتے ہیں اس میں. سجدہ کو خشک کر رہے ہیں باقاعدہ یا اپنی پیشانی کو خشک کر رہے ہیں, وضو کر کے آئے گیلا جو ہے وہ اپنی گیلی پیشانی اس کے اوپر لگا رہے ہیں, اب شک کر رہے ہیں. تو بہرحال گیلی سجدگاہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے سجدگاہ گیلی ہو یا آپ کی پیشانی گیلی ہو, اور سجدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور سجدہ بالکل صحیح. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے پچھلی بار بھی شاید مچھلی کھانے کے احکام بیان ہوئے تھے, تو اس میں پھر ایک سوال تھا کہ اگر کوئی مومن کسی شادی کی تقریب میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھا رہا ہو, اور ہماری فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی تو نہیں کھائی جاتی, اور ہم ظاہر رہتے بھی دیگر مسلمان فرقوں کے ساتھ ہیں جن کی فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے کی بھی اجازت ہے, اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اکثر مچھلی بھی رکھی ہوتی, اور کوئی مومن کھا رہا ہے ہمارے سامنے, تو کیا ہمیں اس کو روکنا ضروری ہے یا اس کو بتانا ضروری ہے کہ بغیر چھلکے کی؟ تو دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو جائے, البتہ اتنا مناسب نہیں ہے دوپہر کے اس وقت جبکہ بھوک لگی ہو اس قسم کی تصویریں دکھانا, لیکن بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جائے اور کسی تقریب میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مچھلی بغیر چھلکے کی, اور کوئی مومن جو ہے اس شادی کی تقریب میں وہ مچھلی کھا رہا ہے, تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہے. اگر اس کو یہ بات پتا تھی, آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی, اس کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا اور پھر بھی یہ کھا رہا ہے, تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں اور روکیں. لیکن اگر کوئی شخص جانتا نہیں کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی, بس اس نے لی اور کھانا شروع کر دی, تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو بتائیں کہ یہ مچھلی بغیر چھلکے کی. اگر کھا رہا ہے تو کھانے دیں, آپ کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں. آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ایک مومن جب بغیر چھلکے کی مچھلی کھا رہا تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا. نہیں, ایسی کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے ذمے بہت سی چیزیں فرض کر لیتے ہیں کہ شاید ہم پر یہ واجب ہے, جبکہ اس وقت یہ ذمہ داری نہیں ہوتی. البتہ بتا بھی دیں تو ایسا نہیں ہے کہ حرام ہو, بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اندر اس طرح کی چیز نہ جائے, لیکن آپ کی کوئی شرعی ذمہ داری بہرحال یہ نہیں. پھر ایک تھا لوٹ پھر کر کے اسی طرح کے سوالات, کیا کسی غیر شیعہ سے بغیر چھلکے کی مچھلی خرید سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ خرید تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے مسئلہ لیکن صحیح پتہ ہونا چاہیے. خرید و فروخت میں خریدنے کی حد تک خاص طور پر خریدنے میں کوئی حرج نہیں, آپ خرید کے لے آئیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ اس سے کوئی اور کام کرنا چاہیں, ہو سکتا ہے اسے نہ کھائیں تو کسی اور مصرف میں استعمال کریں, جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا. تو بہرحال کسی بھی غیر شیعہ سے بغیر چھلکے کی مچھلی خرید تو سکتے ہیں لیکن بغیر چھلکے کی مچھلی کھا نہیں سکتے. یہ ایک دماغ میں بات رہنی چاہیے, کھانے کی اجازت نہیں. اچھا, اسی طرح سے پھر ایک وہی کہ کیا بازار سے مچھلی خرید کے کھائی جا سکتی ہے, جو عام طور پر جیسے مختلف جگہوں پہ ہوٹلوں میں اور ریسٹورنٹس میں یا کسی بھی جگہ مچھلی تلنے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے خرید کے اگر کوئی لوگ کھا رہے ہیں, تو بس ایک دو اس کے باتیں یاد رکھ لیجئے. سب سے اس کے اندر جو شرط ہے وہ یہ کہ اطمینان ہو کہ یہ مچھلی زندہ پکڑی گئی, یہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے, تو آپ اس کو کھا سکتی ہیں. اس کو اچھا, اس میں یہ والی شرط بھی نہیں ہے جو اس طریقے سے عام طور پر ذبیحے وغیرہ کی شرائط ہوتی ہیں, یہ والی بھی کوئی شرط نہیں کہ مثلا پکڑنے والا مسلمان ہو, کافر بھی اگر مچھلی پکڑ کے نکال رہا ہے تو اس کو بھی آپ کھا سکتی ہیں. اس میں قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں کہ قبلہ رخ جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, نہیں, اس میں قبلہ رخ نہ خود ہونے کی ضرورت ہے, نہ مچھلی کو کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی مچھلی کو پکڑتے وقت اللہ کا نام لینے کی کوئی ضرورت ہے. لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جیسے کوئی بغیر اللہ کا نام لیے اور جانور ذبح کر دے تو وہ پھر مردار شمار ہوتا ہے. تو ایسا بھی کوئی مسئلہ مچھلی پکڑنے میں کم سے کم نہیں. اور بس یہ آپ کو اطمینان ہو کہ مچھلی زندہ پکڑی گئی, یعنی مری ہوئی مچھلی وہ نہیں, مثلا سمندر میں مر گئی تھی اس کو نکال کے لایا جا رہا ہے تو وہ والی نہیں چلے گی, چاہے وہ جال میں آ کر مرے یا باہر نکلنے کے بعد, بہرحال زندہ حالت میں وہ مچھلی پکڑی گئی. اور تیسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کو سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ مچھلی پر چھلکے ہونا ضروری ہے, چھلکے اسکیلز ہونے چاہیے. نہیں, دوسرا ایک تو یہ کہ اطمینان ہو کہ مچھلی زندہ پکڑی گئی ہے,
اور میں نے 2-3 باتیں اور بتا دی کہ نہ قبلہ رخ ہونا کی ضرورت ہے، نہ کسی اور وجہ سے، نہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور نہ اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے، کچھ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر چھلکے ہونے چاہیے۔ اچھا چھلکے چاہے ہمارے پاس جس وقت آ رہی ہے اس وقت چھلکے نہیں ہیں اس پر، جیسے بہت سی مچھلیوں کے متعلق جو بازار میں اس وقت تقریباً آپ جب دیکھیں گی تو بغیر چھلکے کی نظر آئیں گی، لیکن ان میں سے کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو سمندر کی چٹانوں سے رگڑ کے چلتی ہیں، اور سمندر کی چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے ان کے چھلکے گر جاتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو اکثر کے چھلکے نہیں ہوتے، جیسے عام طور پر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مثلا سرمئی مچھلی، جو سرمئی کہی جاتی ہے یہاں پر، اس کے اوپر چھلکے جو ہے وہ ابتدان ہوتے ہیں لیکن بعد میں گر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے، تب بھی ان کا کھانا جائز ہے۔ حتیٰ کہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ چاہے ایک ہی چھلکا ہو اس کے جسم کے اوپر، اصلاً بھی چاہے ایک ہی چھلکا ہو، پوری چھلکوں سے بھری ہوئی نہ ہو، بس ایک بھی چھلکا اگر اس پر موجود ہے تو وہ چھلکے والی مچھلی شمار ہوگی اور اس کو آپ کھا سکتی ہیں۔ اچھا پھر ایک مسئلہ لوگ اور بھی پوچھتے ہیں، وہ ہے مچھلی کے انڈے کھانے کا۔ آج کل بہت سارے بیماریوں کے اندر بھی کھائے جاتے ہیں یہ، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مچھلی کے انڈے کھانے کی اجازت ہے؟ تو دیکھیے مچھلی کے انڈے خود مچھلی کے حکم میں، اگر یہ بغیر چھلکے کی مچھلی کے انڈے ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت نہیں، اور اگر چھلکے والی مچھلی کے انڈے ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت۔ بس آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو انڈے جس مچھلی کے ہیں یہ چھلکے والی مچھلی ہے تو اس کو تب آپ کھا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے ایسے انڈے آ گئے اور کہا کہ یہ جناب یہ مچھلی کے انڈے ہیں، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے جو مچھلی کے تیل کے کیپسولز وغیرہ آتے ہیں آج کل، اور لوگ طاقت کے لیے کھاتے بھی، اور بازاروں میں مختلف فش آئلز کے نام سے کچھ کیپسول اور کچھ اس کے بہت سارے جو ٹریڈ نیم ہیں وہ میں نہیں لینا چاہتا، تو بہرحال یہ بازار میں دستیاب ہوتے ہیں، لوگ بڑے اطمینان سے اس کو لے کے کھاتے ہیں کہ اس کو کھانے میں کیا حرج ہے۔ تو اس میں بھی دماغ میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مچھلی کے تیل کے بنے ہوئے کے جو کیپسولز ہوتے ہیں یہ بھی خود مچھلی کے حکم میں، یعنی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی سے بنائے گئے ہیں، اس کے تیل سے بنائے گئے ہیں، تو آپ کو یہ کیپسول کھانے کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اس سے نہیں بنائے گئے تب بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی، اور شک ہے کہ پتہ نہیں کون سی مچھلی کے ہیں، ہو سکتا ہے مچھلی چھلکے والی مچھلی ہو سکتا ہے بغیر چھلکے کی مچھلی ہو، تو پھر ان کیپسولز کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دماغ میں رہے، لوگ جاتے ہیں لے کر آ جاتے ہیں، سوائے اس کے کوئی بہت ہی اشد ضرورت پیش آ جائے اور مرض کا علاج اسی کے اوپر موقوف ہو جائے، کوئی اور راہ اور طریقہ نہ ہو اس کے علاج کا، تو پھر چلے کھانے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ عام طور پر جس طریقے سے لوگ عمومی طاقت وغیرہ کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں بغیر تحقیق کے، ان کو کھانے کی اجازت نہیں۔ یا تو آپ کمپنی سے پوچھیں، کسی اور ذرائع سے اپنے تحقیق کریں، تحقیق کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر کہ یہ جو ہے چھلکے والی مچھلی کے تیل سے بنائے گئے ہیں تو آپ کھا سکتی ہیں، اور حالت شک میں اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ کھانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ ایک چیز کر سکتی ہیں کہ اگر مثلا یہ جو تیل ہے اگر یہ جسم پر مالش وغیرہ کے لیے کہیں استعمال کرنا ہو تو اس کو کرنے کی اجازت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر اس قسم کے سوالات بار بار آتے ہیں کہ اپنے نابالغ بچوں کو ہم کتنا مار سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت مورد ابتلا مسئلہ۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ 3 ضربوں سے زائد نہ مارا جائے۔ نابالغ بچوں کو تعدیباً، ابھی میں بتاؤں گا کب مارا جا سکتا ہے اور کن وجوہات سے مارا جا سکتا ہے، لیکن اگر بالفرض مارنا ضروری ہو جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ بچے تو اجازت تو ملتی ہے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ 3 ضربوں سے زائد نہیں مارا جا سکتا، اور یہ بھی شرط ہے اس کے اندر کہ اس کی کھال کا رنگ بھی متغیر نہیں ہونا چاہیے، مثلا لال نہ ہو جائے، نیلا نہ پڑ جائے، کالا نہ پڑ جائے۔ بہت زور سے آپ نے اس طریقے سے مار دیا، کان کو بہت زور سے پکڑ کے موڑ دیا کہ اس کے کان مثلا سرخ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیت دینا پڑتی۔ اچھا یہ تو تھا آقا سیستانی کا فتویٰ، ابھی میں تفصیل اس کی تھوڑی سی بتا دوں گا، البتہ اتنی زیادہ تفصیل نہیں آ سکے کیونکہ بہت سارے مسئلے 50-60 آج بیان کرنا ہے، کوشش ہے کہ جتنی بھی جلد چیزیں جو ہے وہ جتنے زیادہ مسئلے آ سکیں۔ تو 3 ضربوں سے زائد مارنے
کو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم ہے کہ 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے. البتہ آقا خوئی جو تھے وہ فرماتے تھے کہ 5 بھی ماری جا سکتی ہیں, 6 ضربیں بھی ماری جا سکتی ہیں, اور اگر ضرورت ہو اور بچے کا فائدہ ہو مارنے میں. اب کہیں بچے کا کیا فائدہ, اس کے کان موڑے جا رہے ہیں اور کان کھینچے جا رہا ہے اور تھپڑ منہ پہ لگ رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ نہیں, فائدہ ہے, وہ ابھی آگے چل کر آئے گا وہ بھی. تو وہ کہتے ہیں 5 بھی مارے جا سکتے ہیں, 6 بھی مارے جا سکتے ہیں, اور بہت زیادہ ضرورت ہو تو 7 بھی مار سکتے ہیں. البتہ اس سے زیادہ نہیں مارے جا سکتا. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نابالغ کا یہ حکم ہے, اور فرماتے ہیں کہ بالغ بچوں کے لیے تو احتیاط لازم ہے کہ ان کو نہیں مارا جا سکتا ایک بھی. مثلا بچی ہے, وہ 10 سال کی ہو گئی, اور مائیں عام طور پر مائیں یا باپ مثلا اس کو مار رہے ہیں, تو بالغ بچوں کو تو احتیاط لازم ہے کہ نہیں مارا جا سکتا. مثلا لڑکا ہے, 15 سال مکمل ہو چکے ہیں, اس کے اب بالغ ہو گیا ہے, وہ اب باپ مار رہا ہے کسی بھی بات پہ, گلی میں کرکٹ کھیلنے کیوں گئے, زیادہ دیر کیوں ہو گئی, کوئی بھی کسی وجوہات سے مار رہا ہے وہ. ابھی تو ہم وہ وجوہات بھی ڈسکس کریں گے کب مارنے کی اجازت ہے, لیکن بہرحال ابھی تو صرف یہ کیونکہ سوال ہے کہ کتنا مار سکتے ہیں. تو آقا سیستانی کے فتوے میں یا احتیاط لازم کے طور پر 3 سے زیادہ ضربوں سے نہیں مار سکتے. آقا کوئی فرماتے تھے 5, 6, 7 بھی ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہو, لیکن بالغ میں احتیاط لازم ہے کہ ترک کیا جائے. بالغ کو تو ایک بھی نہیں مارا جا سکتا, چاہے اگر وہ 10 سال کی بچی ہو گئی ہے, یعنی 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال میں داخل ہو گئی ہے قمری لحاظ سے, یا بچہ جو ہے لڑکا وہ 15 سال مکمل ہو کے 16 میں آ چکا ہے, تو ایک دفعہ بھی نہیں مارا جا سکتا. اچھا ہاں, اب اس میں یہی ہے کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ مسئلہ اس کے اندر کہاں آتا ہے, ان لوگوں کو جو مارنے کی اجازت بھی. تو آپ نے ایک چیز دیکھی, یہ جو ان لوگوں نے 3, 5, 6 یا 7 مارنے کی اجازت دی بھی ہے, اس میں بہت سارے اور مراجع کے جو فتاوے ہیں وہ اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہا کہ لوٹ پھر کر کے سب پھر وہیں پر ہی آ جائیں گے, کہ سب نے شرط یہ لگائی ہے کہ نہ اس کی جلد کا رنگ کوئی متغیر ہونا چاہیے, نہ اس کا سرخ تک نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہیں گے اتنے ہلکے سے مارنا, یہ تو بچے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہنستے ہوئے اور جو ہے وہ کام کرنے لگے گا یہ والے. تو یہ ایک بہت بڑی مجبوری والی اس لحاظ سے اس کے اندر ایک بات ہے کہ دیت واجب نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے ایسا مار دیا اتنی زور سے اور دیت واجب ہو گئی, اس کی جلد کا رنگ سرخ ہو گیا, پھر اس میں چہرے پر مارا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, جسم کے اور اعضاء پر مارا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, اور رنگ کے اعتبار سے دیت الگ ہو جاتی ہے, اور کتنی مقدار ہے اس کی, اس سے دیت الگ ہو جاتی ہے. وہ تو مجتہد یا اس کے نمائندے سے جا کر آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا, اور اس پیسے کو سنبھال کے رکھنے پڑیں گے, اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس کو دیت دینا ہوگی, اور اس سے معاف کروانے ہوں گے. اچھا, ایک اور بات بتا دی جائے کہ یہ جو مارنے کی اجازت ملتی ہے, جو ابھی آپ ساری سن رہی ہیں کہ اس کو مارا جا سکتا ہے, یہ فقط ولی کو اجازت ہے. ولی میں باپ ہے یا بچے کا دادا, ماں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کو خدمت میں بیان کرنا تھا. ماں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بچوں کو, یا یہ کہ ماں کو باپ کی طرف سے اجازت مل جائے کہ اس کو تعدیباً, اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے, تعدیباً مارا جا سکتا ہے. اب مثلا بچہ جو ہے وہ چوریاں کیے چلا جا رہا ہے اور اس سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اب مارا جا سکتا ہے اس کو ان شرائط کے تحت. بچہ جو اور کوئی بڑے بڑے اس طرح کے حرام کام کر رہا ہے تو اس کو تعدیباً مارا جا سکتا ہے, انتقامی کسی جذبے سے نہیں مارا جا سکتا. مثلا باپ نے کہا کہ میں 1-2 دفعہ اس سے مثلا پانی منگوایا, تیسری دفعہ بھی آواز دی. اچھا دیکھیے بچے پھر کیا ہیں, وہ بھی بدتمیزی کے حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. جب آپ اس طرح سے مارنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اتنی ہی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. صاحب مجھے خود بتا رہے تھے بہت سی بات اس طرح کی بیچ میں آ جاتی ہیں تو بتانی بھی پڑ جاتی ہیں. کہہ رہے تھے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, بچہ جو ہے وہ اچھا خود وہ گنجے تھے, وہ اتفاق سے دوسرا واقعہ اسی طرح کا آ رہا ہے. بچے نے آگے کہا کہ ابو ایک بات سنیں, انہوں نے سنی نہیں. دوسری دفعہ کہا, وہ مہمان سے گفتگو میں مشغول رہے, بات نہیں سنی. تیسری دفعہ کہا, پھر بھی نہیں سنی. چوتھی دفعہ بچے نے کہا ابھی وہ گنجے سنتا نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے خود ایک لحاظ سے اس کو مجبور کر دیا. بہت سی باتیں بہت اس طرح کی ہیں کہ ان کو بیان کرنے میں شرمندگی ہوتی, لیکن کیا کریں.
لیکن یہ کہ کوئی ایسا موقع بچوں کو ابھی آگے چل کر آئے گا ایک سوال کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو ہم خود بھی بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. یہ تو خیر ایسی ہلکی پھلکی بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی. تو کب مارا جا سکتا ہے ان کو؟ کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے چوری چکاریاں کر رہا ہو اور بڑے بڑے اس طرح کے حرام کام کر کے آ رہا ہو تو پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے. لیکن بچہ جو ہے مثلا پڑھ رہا ہے لیکن اچھے نمبر نہیں لا رہا مثلا, اس وجہ سے باپ مار رہا ہے, اس میں باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. یا مثلا بچہ جو ہے وہ آرٹس لینا چاہتا ہے, باپ مار مار کے سائنس پڑھوانا چاہتا ہے اس کو, اس میں مارنے کی اجازت نہیں. بچہ اتنا کم سے کم ہو کہ وہ کچھ پڑھ لے یہ تو عرف کہے گا, لیکن یہ کہ باپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیلڈ سلیکٹ کرے یا اتنے نمبر لے کر آئے اور باپ اس کو مار رہا ہے, اس کو میں باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں, اور اس میں جو دیت وغیرہ عام طور پہ واجب ہوتی ہیں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. ہاں تو بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو بچے سے معاف کروائیے, یا پھر اگر وہ تیار نہ ہو اس بات پہ معاف کرنے پہ تو اس کو دیت کے پیسے بچے کو آپ کو دینے پڑیں. تو یہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو خیال کرنا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں, کیونکہ تو پھر پورا لیکچر صرف بچوں کو مارنے کے سلسلے میں, اس کی دیت کی کتنی مقدار ہے, بہت سارے ای میل پہ سوالات بھی جو ہے وہ مدرسے کی ای میل پہ آتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مارا ہے اور کتنی اس کی دیت جو ہے وہ واجب. تو اتنے تفصیلی ان کے بعض اوقات جوابات ہوتے ہیں کہ خود مجتہدین اور مراجع نے بہت جو ہے وہ باقاعدہ تفصیل اس کی بتائی, اور وہ کوئی صرف ایسے ہی صرف کہے کہ میں نے مارا تھا اور چہرہ اس کا سرخ, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلر کیا تھا, کس جگہ مارا ہے, اور اس کی مقدار کتنی ہے مارے جانے کی. کبھی کبھار خون نکل آتا ہے, جلد پھٹ جاتی ہے, بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, سب کی الگ الگ دیتیں, جو کہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو بیان کرنا, لیکن صرف آپ کو اہمیت بتانے کے لیے کہ ماؤں کو بہرحال اجازت نہیں. نہ صرف ماؤں کو اجازت نہیں, بڑے بھائی کو بھی اجازت نہیں, بہنوں کو بھی اجازت نہیں, ماموں خالو پھپھاؤں اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں, صرف باپ کو ہے یا دادا کو, بس ان دو افراد کو. یا یہ کہ اگر حاکم شرع کی طرف سے ماں اگر بچے کی ولی بن جائے تو پھر یہ اس کو اجازت مل سکتی. اور باپ کو ایک بات کا اختیار اور بھی ہے کہ وہ اگر بچے کی مصلحت ہو تو وہ دیت معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ نہ اسکول ٹیچر کو مارنے کی اجازت ہے, نہ ٹیوشن ٹیچر کو مارنے کی اجازت ہے. تو بہرحال یہ دماغ میں سب چیزیں رہنی چاہیے, ورنہ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ بھی ہوتا ہے اور سب چیزیں ہمارے سر پر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک ابھی یہ تو مسئلہ بھی آ گیا بچوں کو مارنے کے سلسلے میں. ابھی اپریل کا مہینہ چل ہی رہا ہے اور پچھلے دنوں بہت سارے سوالات اس سلسلے میں آئے کہ یہ اپریل فول کیا ہے اور اس کو منانا جو ہے وہ کیسا ہے, اور جو لوگ مناتے ہیں اس کے متعلق بہت سارے سوالات. دیکھیے اب یہ بات کہی جاتی ہے, یہ جو اس کا اوریجن ہے, یہ کہاں سے یہ تہوار آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تھے کرسچنز, تو انہوں نے اتنا خون بہایا تھا وہاں کے مسلمانوں کا کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی مسلمان باقی نہیں بچا. یہ ہم جو آج کل قتل و غارت گری چلتی ہے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں, یہ بھی ان قتل و غارت گری کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اس سے پہلے ہو چکی. پورے ملک کے اندر چن چن کے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. تو کیا ہوا تھا کہ جو بچے کچھ مسلمان تھے یا تو وہ تقیے میں چلے گئے تھے, نام بھی انہوں نے عیسائیوں والے رکھ لیے تھے, سلیبیں بھی جو انہوں نے گلوں میں لٹکا لی تھیں, کچھ چھپ گئے تھے. اب عیسائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے ان کو اسپین میں سے ان چھپے ہوئے مسلمانوں کو نکالا جائے. اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, کہا جاتا ہے, اور اعلان کیا کہ 1 اپریل جو 1 اپریل ہوگی اس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ غرناطہ میں جمع ہو جائیں تاکہ ہم ان کو ان کے ملک بھجوا سکیں. اچھا, اس سے پورے مارچ کے مہینے میں اعلانات ہوتے رہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر آ کر جمع ہو جائیں. میدانوں میں ان کے لیے خیمے لگائے گئے, بحری جہاز ساحلوں پر آ کر لنگر انداز ہو گئے, اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اس بات کا یقین دلا دیا کہ آپ کو اپنے ملک بھجوایا جائے گا, آپ آ جائیں سامنے, سب چیزیں آپ کے لیے انتظامات ہو گئے ہیں. اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو 1 اپریل کے دن 1 اپریل کے دن تمام مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر آ کر جمع ہو گئے. جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی سارے, ان سب کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا. عیسائی باقاعدہ الوداع کہنے کے لیے ان کو آئے. جہاز میں عورتیں بھی تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمام مسلمانوں کو بیچ سمندر میں, گہرے سمندر میں لے جا کے ڈبو دیا گیا. مسلمانوں کو بیوقوف بنانے پر اس طرح سے پورے اسپین کے اندر ایک جشن منایا گیا,
پھر اسپین سے یہ جشن جو ہے ہوتے ہوتے پورے یورپ میں اس دن کا خاص جشن منایا جاتا ہے کہ جسے 1 اپریل کے پھول اور بیوقوفوں کا دن کہا جاتا ہے. تو اب مسلمان بھی بہرحال اس دن کو منا کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس کے اندر چاہے یہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں اس تاریخ پر اور کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال جو بھی بات ہو, جیسے کہ اکثر SMS وغیرہ بھی سلسلے میں آتے ہیں, لوگوں نے بنایا بھی کہ جس جھوٹ پر خدا غضبناک ہوتا ہے اس دن اس کو منا کر مسلمان خوشی مناتے ہیں. یعنی جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے جھوٹ بولنے پر, اس پہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں. تو بہرحال جھوٹ بولنے کی انتہائی شدت کے ساتھ, بہت سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے, بہت شدت کے ساتھ ممانعت ہے, اور بہت سخت حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذب و ان کان مازحا, لعنت ہو جھوٹے پر چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا. اور اب ہو سکتا ہے کہ چلیں واقعہ بالفرض کی یہ تاریخ کو ہم کہیں کہ نہیں بھی ہے, کہ کچھ اور تاریخیں بھی بتائی گئیں کہ اپریل فول کا دن جو کیوں منایا جاتا تھا, اور بہت سارے اس کے جو اوریجن والی جو چیزیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ نہیں بھی اگر ہو تب بھی اس دن جو جھوٹ منایا جاتا ہے اور جھوٹ لوگوں سے کیا جاتا ہے, وہ کسی کو بھی تنگ کرنا, ستانا, اس کا مذاق اڑانا, یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ میں سے. اور ایسے افراد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کے لیے پھر آخرت میں جنت کے دروازے پر ان سے ایک مذاق کیا جائے گا. وہ جو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا, پچھلے لیکچرز میں بات بیان کی جا چکی ہے کہ بہت سارے افراد جو اس طرح سے لوگوں کا یہاں پر مذاق اڑاتے تھے, ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسی جنت میں دروازے کی طرف وہ جائیں گے, ایک دم سے وہاں دروازہ غائب ہو جائے گا. پھر کہا جائے گا کسی اور طرف کے وہاں جاؤ, وہاں ہے جنت کا دروازہ. وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر جائیں گے, وہاں پہ بھی دروازے بند ہو جائیں گے, اور اس طرح سے ان کا مذاق وہاں پر اڑایا جائے گا. تم نے اس دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا تھا, اب یہاں پر آ کر اس چیز کو بھگتو. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اثرات آخرت میں جا کر ظاہر ہوں. تو یہاں پر معمولی باتوں پر اس طرح سے لوگوں سے مذاق کرنا, ان کو پریشان کرنا, چاہے 1-2 منٹ بعد ہی آپ کہہ دیں کہ بھائی میں نے تو مذاق کیا تھا, تب بھی یہ حرام اور گناہ کبیرہ لکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس دن کو اپنی طور پر کوشش کریں, اور خاص طور پر ان لوگوں کے بنائے ہوئے دن جو ہیں, چاہے وہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اس ٹائپ کے دن ہی کیوں نہ ہو, میرا مشورہ ہے کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دنوں پر خاص طور پر جو یہود و نصارہ نے انوینٹ کیے ہیں, اس دن تو ان چیزوں کو نہ کریں, ورنہ یہ ہوگا کہ ان کی تہذیب, ان کی ثقافت وہ آپ کے اندر رچ بس جائے گی اس طرح دنوں کے بہانے. میں اور بہت سارے دنوں کے نام نہیں لے رہا جو غیر اخلاقی طور پر ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کم سے کم چاہے وہ والدین کے حق والا ہی دن ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر دن یوم والدین. یہاں تو نہیں کہ صرف ان کو جو ہے ایک دفعہ سال میں گلدستہ بھجوا دیا اور ایک دفعہ ای میل کر دیا اور وش کر دیا ان کو. یہاں تو 24 گھنٹے اور ہر وقت والدین کا خیال رکھنا ہے, اور ہر دن 365 دن جو ہیں سال کے, وہ سب کے سب یوم مادر اور یوم فادر جو بھی کہا جائے اس کو, وہ سب ہیں. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کی عبادت کا ثواب کسے ملتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ مثلا نابالغ بچوں کی عبادت کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے. تو دیکھیے بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, عام طور پہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نابالغ ہیں اور نہ سمجھ بھی ہیں, ان کا تو مسئلہ ایک طرف رہا کہ وہ تو اس طرح سے نیتیں بھی غالباً نہیں کر سکتے ہیں نماز کی, نہ اس طرح سے عبادت کو اتنے چھوٹے بچے انجام دیتے ہیں. البتہ بہرحال والدین اگر ان کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں باقاعدہ, اور ان کو جو ہے عبادت کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, تو یقیناً والدین بھی اس میں شریک ہوں گے. البتہ مسئلہ پیش آتا ہے ممیز بچوں کا. ممیز بچے جو سمجھدار بچے ہو جاتے ہیں, ان کی عبادت کے سوال کے متعلق ان کا ثواب کس کو ملتا ہے. علماء سے جب پوچھا گیا اور مراجع سے, تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ ممیز بچے کی عبادت کا ثواب ممیز بچے ہی کو ملتا ہے. البتہ پروردگار اپنے فضل سے چاہے تو ان کے والدین کو بھی یہ ثواب دے سکتا ہے, یا کسی اور شخص کو بھی, مثلا جس نے اس کو نماز سکھائی, وہ ٹیچر ان کا مدرسے کا یا اسکول کا جس نے اس کو کوئی نیک بات بتائی, اس کو بھی ثواب مل سکتا ہے. البتہ ممیز بچے کی جو عبادت کا ثواب ہے اسی کو ملتا ہے, لیکن خدا اپنا فضل کرے تو وہ جو افراد بھی اس میں وسیلہ بنے ہیں اس کے اس نیک کام میں, ان سب کو بھی بھرپور ثواب دے سکتا ہے اور دیتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ جب اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں, خود آقا سیستانی سے بھی پوچھا گیا, اور بہت سے بقرات قسم کے ہوتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں, تو آپ نے تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں, اور
جو لڑکے ہیں وہ 16 سال کی عمر میں 15 سال مکمل کر کے جب داخل ہوتے ہیں 16 میں تب بالغ ہوتے ہیں، جبکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، کہ جب وہ بلوغ پہ یعنی 40 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے تب بلوغ پہ پہنچتا ہے وہ. تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو آقا سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی تو آقا سیستانی نے یہی کہا کہ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے آئی ہے یہ اصل میں یہاں پر بلوغ سے مراد 40 سال کی عمر کو پہنچنا ہے، نہ کہ اس سے تکلیف شرعی جس دن معین ہوتی وہ دن مراد نہیں اس آیت کے اندر. تو آیت کو سمجھنا بھی چاہیے، صرف الفاظ کو پکڑ کر بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس قسم کی سوالات کرتے ہیں اور اپنے کچھ نظریات بھی بنا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی. اور شاید پچھلی دفعہ یہ مسئلہ تھا، بیان ہوا تھا کہ کیا جمعے کے دن ظہر کی نماز کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ جی ہاں، جمعے کے دن ظہر کی نماز کو بلند آواز سے خواتین بھی پڑھ سکتی. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اس وقت بھی ہے جب نماز ظہر کو بالکل ہم مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے ہیں، مثلا آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی دماغ میں یہ کہ کیونکہ نماز ظہر جو ہے وہ جمعے کی نماز کی وجہ سے جمعے کے نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ کیونکہ جمعے کی نماز بھی بلند آواز سے ہوتی ہے تو نماز ظہر کو بھی مستحب ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے. بس یہ کہ خواتین نامحرم اگر کوئی موجود ہو تو اس وقت خیال کریں کہ اپنی آواز کو جو مسئلہ ہے کہ ان کے کانوں تک نہ پہنچے. تو کیا یہ مسئلہ صرف جمعے کی جو وقت ہوتا ہے صرف اس وقت کا ہے یا بہت دیر تک بھی یہ استحباب جو ہے وہ باقی رہتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، غروب سے تھوڑی دیر پہلے تک بھی جتنا بھی وقت اس کے اندر نماز کا بچتا ہے، جس میں آپ نماز ظہر عصر کے لیے نہیں ہے مسئلہ، صرف نماز ظہر کے لیے، تو اس کو آپ بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں چاہے وہ جمعے کا وقت گزر ہی کیوں نہ گیا. البتہ اگر کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی، مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی آپ کی کسی دن کی، جو کہ جمعے کے دن کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور بعد میں کسی اور دن آپ وہ قضا نماز پڑھ رہی تو وہ اس کو آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی. یہ فقط ادا نماز کا حکم ہے اور یہ فقط جمعے کے وقت سے معین نہیں ہے بلکہ غروب سے پہلے پہلے تک جتنی دیر میں نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے ظہر اور عصر کی، تو اس میں ظہر کی نماز کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ ان بوڑھی خواتین کا عام طور پر پوچھا جاتا ہے. اب مختلف آپ کے گروپس ہیں، ان سب کے سوالات آ جاتے ہیں کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اب بہت سی عورتوں نے زیورات کا استعمال ترک کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے کوئی چیز اگر استعمال ہو جائے تو اس پر سے خمس معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اب استعمال ہی ترک کر دیا اور کئی سال سے اس طرح سے اس کے زیور پڑے ہوئے ہیں کہ اس پر خمس دینا پڑے گا اس کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا خوئی وغیرہ کے فتوے میں تو خمس نہیں دینا اس کا، چاہے اس کا استعمال ترک ہی کیوں نہ کر چکی ہو. اچھا، آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عمر رسیدہ عورتیں جو اب استعمال جنہوں نے ترک کر دیا ہے زیورات کا، ان کے پاس اگر زیور اس طرح سے کئی سال سے مثلا پڑے ہوئے ہیں تو ان کو احتیاط واجب کی بنا پر ان زیورات کا خمس دینا ہے آقا سیستانی کے فتوے میں. اور اس میں اگر احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو ان کا نظریہ وہی ہے جو آقا خوئی والا ہے. تو آقا سیستانی کے وہ مقلدہ خواتین وہ اس مسئلے میں آقا وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے خمس سے بچ سکتی. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں اس لحاظ سے مسئلے کو رہنا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ بہت ہم پڑھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، ان تمام کوشش کرتے ہیں، بہت سی شرطوں کے اوپر بھی پورا عمل کر لیں گے، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ پھر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ان دعاؤں کو قبول کروایا جائے؟ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ دعا کرتی ہیں وہ قبول تو لازمی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے حق میں وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا اچھا نتیجہ ہو تو آپ کو اس کا نتیجہ دنیا میں نظر بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی اور وہ آپ کا کام ہو گیا. لیکن اگر وہ آپ کے لیے اس دنیا میں فائدہ مند نہیں تھی وہ چیز،
تو پروردگار اس کا ایک اتنا عظیم ثواب آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے اس دعا کا کہ جب یہ بندہ مومن آخرت میں پہنچے گا تو یہ افسوس کرے گا کہ کاش اس پچھلی دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو اتنا عظیم اجر اور ثواب اس دعا کا دیا جاتا. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, اتنی دعائیں کر رہے ہیں, کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی, جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, وسوسے آنے لگتے ہیں, خدا کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب تو ہم نے کام کر کے دیکھ لی لیکن ہماری دیکھیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے وہ دعائیں بھی کیوں قبول ہوئیں جو دنیا میں ہم کر کے آئے تھے. تو بعض اوقات یہ آپ کا تھوڑا سا دوسرا زاویہ بھی دعاؤں کے سلسلے میں دماغ میں رہنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی چیک کرتے رہیں اور وہ تمام چیزوں کو بھی دیکھتے رہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں, جن کا اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا. اور بعض اوقات بہت طویل عرصے تک بھی دعا مانگنا پڑتی ہے. آپ کی بھی انشاءاللہ وہ کلاسز لیں گے. مولانا سید شہریار رضا عابدی جو ہمارے مدرسے کے ایک قابل احترام استاد ہیں, مختلف گروپس میں کلاسز لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی لیں گے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ایران میں زیر تعلیم تھا اور آیت اللہ بہجت سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے, حتیٰ کہ فیملی ٹرمز تھے, گھر میں بھی آنا جانا تھا, انہوں نے بھی یہی سوال آیت اللہ بہجت سے کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ساری شرطیں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں غالباً ان کی عمر اس وقت 22-25 سال تھی. تو آقا بہجت نے کہا کہ ایسا کب ہوا ہے کہ تم نے 40 سال تک دعا کی اور پھر بھی تمہاری دعا قبول نہ ہوئی؟ کہہ رہے ہیں میری تو عمر خود ہی اس وقت اتنی کم تھی. مقصد کہنے کا یہ کہ بعض اوقات پروردگار روایتوں میں بھی کہ اس بندے کی آواز کو اتنا بار بار سننا پسند کرتا کہ اس کی دعا کی قبولیت میں بہت تاخیر کر دیتا ہے, اور اس کا اجر و ثواب یعنی جتنی جلد دعا قبول ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی پھر ہمارے جوش و جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ورنہ ہم اس کے لیے اعمال کرتے رہتے ہیں, اذکار کرتے رہتے ہیں, سورے پڑھتے رہتے ہیں, ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے. دعا قبول ہونی ہے لیکن کچھ عرصے بعد, تاکہ مزید اجر و ثواب بھی دے دیا جائے آپ کو. جب بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ بہت سے عملیات جو آپ کرتے ہیں اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ان عملیات کے نتیجے میں, پھر اس کے شکر کا حق یہ ہے کہ ان عملیات کو پھر آپ جاری ہی رکھیں شکرانے کے طور پر کہ اس کے نتیجے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں عموماً ان اذکار سے بے وفائی کر جاتے ہیں. بس ہمارا مدعا مقصد پورا ہو گیا, بس اس کے بعد پھر ہم ان اذکار کو دیکھتے بھی نہیں آنکھ اٹھا کر. ایک لحاظ سے بے وفائی ہے. تو بہرحال واجب تو نہیں ہے کہ بہرحال ہمیشہ ان کو پڑھا جائے, لیکن علماء کا کچھ طریقہ کار ہے کہ نہیں, اس دوام نعمت کے لیے اس کو ہمیشہ وہ جو نعمت جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی اس کے دوام کے لیے وہ ہمیشہ آپ کو باقی رہے, تو اس اذکار کو جاری رکھیے. اچھا, البتہ یہ جو سوال ہے کہ دعا پھر بھی قبول کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی, ایک طریقہ ایسا ہے جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے بتایا. اور 1 ہفتے تک فقط وہ کرنا ہے, اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ دستور العمل حسین ابن علی. اور کچھ دن جو ہیں ہفتے کے جو 7 دن ہیں اس کے اندر 10-10 تسبیحیں ان اذکار کی پڑھنا, لازمی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم, اتوار کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین, پیر کے دن سبحان اللہ والحمد للہ, منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو, بدھ کے دن حسبی اللہ و نعم الوکیل, جمعرات کے دن یا غفور و یا رحیم, اور جمعے کے دن یا ذل جلال والاکرام. 1000 دفعہ یہ ذکر پڑھا جائے گا, یعنی 10-10 تسبیحیں, اور 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. یہ دستور العمل امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے تعلیم کیا. نہیں, بیچ سے بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ اگلا وہی دن جب آئے گا تو اس میں یہ سارے اذکار 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ پورے ہو جائیں. اور تو بہرحال بیچ میں ضمنی طور پر یہ چیز بھی آگے کہ کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور نہیں بھی اگر ہو تو ہمارے لیے اجر و ثواب کی صورت میں تو وہ چیز رکھی لی جاتی. اور تیزی رفتاری سے آگے بڑھیں گے, جن خواتین نے لکھ لیا ہے وہ دوسرا سے بعد میں شیئر کرا دیں کیونکہ اتنی دیر تو رکا نہیں جا سکتا سلائیڈ پہ. اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ گھروں میں بلی کا پالنا کیسا ہے. مختلف دیکھیے لوگوں کے سوالات ہیں. دیکھیے گھروں میں بلی کو پالنے میں تو بہرحال کوئی حرج نہیں. ایک مسئلہ صرف پیش آتا ہے اور وہ ہے بلی کے بالوں کا, بلی کے بال. تو دیکھیے
آقا خوئی اور آیت اللہ خامنہ ای یہ فرماتے ہیں کہ اگر بلی کے بال ہمارے کپڑے پر ہوں، چاہے ایک بال ہو یا کئی ہو، نماز باطل ہو جاتی، چاہے وہ گیلی حالت میں ہو خشک حالت میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلی کا کوئی ایک بال بھی، گھر میں بلی پلی ہوئی ہے اس کے بال بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے کپڑے کے اوپر ایک بال بھی بلی کا لگا ہوا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی. آقا خوئی کا بھی مسئلہ تھا اور آیت اللہ خامنہ ای کا بھی یہی مسئلہ. اچھا، آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، بلی کے بال اگر کپڑے پر ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں، اور بالکل اس بات کی اجازت ہے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی. اچھا، بہت سے افراد کے دماغ میں شاید یہ ہے کہ ایک بال اگر لگا ہوا ہو تو اس میں اجازت ہے، ایک سے زائد لگے ہوئے نہیں، ایک بال یا زائد اور کم کا کوئی فرق نہیں، کئی بال بھی اگر لگے ہوئے ہیں تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آقا سیستانی کے فتوے میں نماز صحیح. البتہ ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے، وہ ہے بلی کے تھوک کا مسئلہ، سلائیوا، جو لعاب ہوتا ہے اس کے منہ کا، اس نے مثلا زبان سے کسی جگہ کو چاٹ لیا ہے ہمارے اور گیلاہٹ ابھی بھی باقی ہے، تو آقا سیستانی بھی چاہے کیوں نہ ہو، آیت اللہ خامنہ ہی ہو یا دیگر مراجع، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نماز صحیح نہیں. ہاں، البتہ اگر وہ جگہ خشک ہو جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے وہاں سے، مثلا اس گیلاہٹ کو، تو پھر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی. تو بہرحال کوئی اول تو یہ کہ اجازت تو ہے اس کی، بس یہ کہ بلی کے بال اور اس کے تھوک وغیرہ کے سلسلے میں بس ذرا احتیاط کر لی جائے تو ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں جو خلاف شریعت کام کیے ہیں، کیا بالغ ہونے کے بعد ان کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑتا؟ دیکھیے، جیسے اگر کوئی دماغ میں یہ ہے کہ کچھ نماز اور روزے اس نے نہیں رکھے تو نابالغ پر تو واجب ہی نہیں ہوتے، تو اگر وہ چھوٹ بھی جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں، البتہ فرق کہاں آتا ہے؟ مالی نقصانات اگر ہم کسی کے کر دیں، مالی نقصانات، مثلا بچے ہیں اسکول سے کسی کے شارپنر اٹھا کے لے آئے، کسی جو ہے رولر اٹھا کے لے آئے، ربر اٹھا کے لے آئے، یا کوئی اور چیز، پین، پینسل، اس طرح کی چیزیں لے آئے، تو پھر بعد میں اس کو تلاش کرنا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد، اور اس تک وہ اس کا جس کی جو چیز اٹھا کے لائے تھے اس کو واپس پہنچائیں، یا اس کا وہ چیز اگر نہیں رہی تو اس کا مالی معاوضہ اس کو ادا کریں، یا وہ آدمی یا وہ لڑکا یا وہ کہیں اور چلا گیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، تو وہ رد مظالم میں نکالنے پڑیں گے پیسے. تو مالی نقصان بالغ ہونے کے بعد وہ پورے کرنا پڑتے ہیں. کسی چیز ہم نے توڑ دی تھی، کسی گھر کا گلاس توڑ دیا، کوئی اور سیٹ توڑ دیا ان کا نابالغیت کے زمانے میں، تو بالغ ہونے کے بعد یا تو معاف کروانا پڑے گا، یا اس کو وہ چیز پہنچانی پڑے گی، یا عوض دینا پڑے گا. وہ نہ ملے تو پھر رد مظالم میں وہ چیز دینی ہوتی. اچھا، تو بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بچہ جب اس وقت تک ہوتا ہے تو اس کے مال پر خمس بھی واجب ہو جاتا. مثلا 1 سال سے پڑا ہوا تھا، بغیر استعمال کیے خمس واجب ہو گیا. اب بچے کا جو باپ ہے یا ولی ہے، باپ یا دادا، اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے مال سے اس کا خمس نکالے. بچے کی مثلا بچے کی عیدی رکھی ہوئی ہے، بچہ ظاہر ہے بچے نے باپ کے پاس رکھوا دی، اس نے اپنے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، اور سال ہو گیا اس کو اور اگلی عید آ گئی، اس پر خمس ہو گیا. اب باپ کو اپنی جیب سے نہیں نکالنا ہے، بچے ہی کے مال میں سے خمس نکالنا ہے. آقا سیستانی یہ کہتے ہیں. آقا خوئی وغیرہ کہتے تھے کہ نہیں، باپ کی بھی ذمہ داری نہیں، بچہ جب خود بالغ ہوگا اور اس کو نکالنا ہوگا تو اس وقت وہ نکالے گا خمس. لیکن بچے نے یہ دیکھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں اور میرے باپ نے خمس نہیں نکالا، اگرچہ اس کے اوپر واجب تھا، اپنی جیب سے نہیں، میرا ہی نکالتا، لیکن باپ متوجہ نہیں تھا یا اس کو مسئلہ نہیں پتا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد فوراً اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اپنے اس مالی واجب کو جو ہے وہ ادا کرے، اور 1 سال کا بھی انتظار نہیں کرے گا، فوراً پہلے دن ہی اس کے اوپر یہ چیز واجب ہو جائے گی. تو بہرحال اس میں والدین کو چاہیے کہ کچھ مسئلے مسائل کو وہ حاصل کریں اور بچوں کو تھوڑا سا اس سلسلے میں گائیڈ کریں اور خود بھی ان کے مال سے خمس نکالیں. البتہ یہ آغا سیستانی کے حوالے سے ہے، اور جو دیگر مراجع ہیں جن میں آغا خوئی وغیرہ بھی تھے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کی ذمہ داری بہرحال یہ نہیں ہے، بچہ جب خود بالغ ہوگا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی. پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آج کل جو سالگرہ ہیں وہ انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے منائی جاتی ہیں، اور لڑکیاں عام طور پر 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں قمری لحاظ سے. اگر کسی کو اپنی چاند کی تاریخ قمری لحاظ سے صحیح تاریخ پتہ نہ ہو تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی کب ہم اس کو اپنے بچے کو، مثلا ہمیں انگریزی تاریخ تو صحیح پتہ ہے، کب ہم سوچیں کہ یہ بالغ ہو گئی، تو انگریزی لحاظ سے ہی اس کو
جو سالگرہ کا دن آتا ہے اس میں وہ 9 سال کی ہو جائے تو، یا لڑکا جو ہے 15 سال کا ہو جائے تو اس کو بالغ سمجھے. تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے اگر وہی آپ کو یاد ہے تو اس میں 97.5 دن کو مائنس کر دیں، 97.5 دن. اس 97.5 دن مائنس کرنے پہ انگریزی تاریخ میں سے جو تاریخ آئے گی آپ کے پاس، اس میں اس بچے یا بچی کو، خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے ہے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا. لڑکوں میں تاریخ تھوڑا سے دن اور بڑھ جائیں گے، البتہ لڑکیوں کے اعتبار سے 97.5 دن 97.5 دن مائنس کر دیے جائیں تو وہ پھر قمری لحاظ سے ان کے بلوغ کی تاریخ خود بخود نکل آئے گی. یہ دماغ میں رہے، اور اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ بھئی انگریزی لحاظ سے جب یہ 9 سال کی ہو جائے گی، پتہ چلا وہ تو 3-3.25 مہینے پہلے ہی بالغ ہو چکی، اور اس نے وہ سارے واجب نمازیں وغیرہ جتنی بھی اس کے اوپر ہو گئی تھیں ان سب کی قضا کرنی پڑ رہی ہے. رمضان آ گئے تھے تو روزے اس نے نہیں رکھے، خمس واجب اس کے اوپر ہو گیا، بہت سارے شرعی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئیں. تو انگریزی لحاظ سے نہیں، قمری لحاظ کا خیال کیا جاتا ہے. اس کا بھی فارمولہ بتا دی کہ 97.5 دن. پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کیونکہ نابالغ بچی پر پردہ واجب ہی نہیں ہوتا تو کیا وہ بغیر صحیح پردے کے مثلا نمازیں پڑھ سکتی؟ مثلا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی اب اس پہ پردہ واجب ہی نہیں ہے اور ابھی 9 سال کی بچی نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا نماز اس طرح سے پڑھ سکتی؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، اس کو بالکل ایک عورت کی طرح سے نماز کے لیے پردہ کرنا پڑے گا، اور لڑکا ہے تو اسے مردوں کی طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی چاہے وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ کم پردے میں وہ لڑکی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو عورتوں والا ہی پورا مکمل پردہ جو بالغ عورتوں کا ہوتا ہے دوران نماز اسی کی پابندی کرنا پڑے گی، ورنہ اگر کھڑے ہو کے اس نے پڑھ بھی لی تو نمازیں پھر وہ غلط شمار ہوں گی. پھر ایک مسئلہ بہت آج کل یہ چیز اچھلتی جا رہی ہے، دیکھیے بہت سے فقہی قوانین جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں اپنی ذاتی خواہشات اور نظریات کا خیال نہیں کرنا ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، اور حکم خدا قرآن اور صحیح احادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے، اور وہ مجتہد ہی صرف حکم بتا سکتا ہے اپنے نور اجتہاد سے کہ اس سلسلے میں کیا ذمہ داری. بہت سے لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی جب کبھی مجالس اذا پڑھنے کے حوالے سے علماء کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، ذاکرین جو پیسے بعضوں کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حرام ہے، اور یہ تاجران خون امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے چیزیں لکھی جاتی ہیں. ہاں اس کو ہم کہیں گے وہ تاجر خون حسین ہے کہ جو امام کے مقصد کے خلاف کام کر رہا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے، ان کا نام بھی استعمال کر رہا ہے، اور ان کے مشن کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی، یا تو آپ ٹھیک ہے بہت سے ایسے افراد ہیں وہ اس طرح کا کوئی فنڈ قائم کریں کہ جو علماء اور ذاکرین جو اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں ان کے گھر کے سارے اخراجات بھی ہم اٹھائیں گے، اور ان کی دیگر چیزوں میں بھی جو ہے وہ ہم ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے. پھر تو کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ بھئی ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اول تو حق بجانے پھر بھی نہیں ہوں گے، شرعی مسئلہ ہی دیکھا جائے گا. لیکن چلیں پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات کسی حد تک کیا، جب آپ نے سب ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں خود اور ساری ضروریات اور ان کی اولاد کی ضروریات پوری کر دی ہیں، تو چلیں پھر یہ اجرت کا آپ کہنے کا حق رکھتے ہیں ایک لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے کہ جو ہے آپ پھر کیوں ان چیزوں کی اجرت لیتے ہیں. لیکن بہرحال جو فقہی قانون ہے، ابھی ہم خواہشات کی بات نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند نہ آئے کہ بھئی کیوں اجرت لی جاتی ہے اس کی، اور اس میں تو بالکل خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال کیا مجالس اعضاء پڑھنے کی شرعی لحاظ سے کوئی اجرت وغیرہ لی جا سکتی ہے؟ تو اب دیکھیے آیت اللہ سیستانی، آغا سیستانی منہاج الصالحین میں باقاعدہ آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لا باسا، کوئی حرج نہیں، ذکر مصیبت سید الشہداء علیہ السلام اس جو پڑھی جا رہی ہے، جو ذکر کی جا رہی ہے مجالس میں، یا ان کے فضائل اہل بیت پڑھے جا رہے ہیں، یا ایسے خطبات کہ جو کہ واعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں، یا اس جیسے اور خطبات کہ جن کا عقلی طور پر بھی فائدہ ہے، دینی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے، ان تمام کاموں کی اجرت لی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ باقاعدہ منہاج الصالحین کی دوسرے جلد صفحہ 133 کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے. آغا سیستانی کا بھی یہ نظریہ. آغا سیستانی سے اور بھی الگ سے جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، اور فقط ذکر سید الشہداء کی بات نہیں، اس میں سائر ائمہ علیہم السلام جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے فضائل یا ان کے مصائب یا ان کے متعلق واعظ و نصیحتیں کوئی اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اس کو ایک فقہی اعتبار سے حرام قرار دینا اور انٹرنیٹ پہ علماء اور ان کے خلاف جو ہے اس کو اس پہ طور پہ استعمال کرنا، یہ اس قسم کے
تاجر خون حسین اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ بات کہنا یہ حرام اور گناہ، کیونکہ تمام مراجع نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور قرآن اور کسی حدیث میں اس کو ممنوع قرار جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے خود آقا سیستانی سے الگ سے بھی پوچھا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ جو خطبہ ہیں یا جو ذاکرین ہیں اور وہ اس طرح سے ذکر مصائب سید الشہداء کی اجرت لیتے ہیں اور اہل بیت کے جو فضائل و مصائب ہیں ان کے سلسلے میں، جبکہ وہ اکثر بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں یا بہت زیادہ لیتے ہیں، تو کیا اس طرح سے صحیح ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب آئے کہ لا باس بہ فی حد ذاتے، بذات خود اس کام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آقا خوئی کا بھی بالکل یہی نظریہ ہے۔ المسائل المنتخبہ جو آقا خوئی کی بھی کتاب ہے اور آقا سیستانی نے بھی المسائل المنتخبہ ان کی بھی ہے، تو اس کے اندر بھی آقا خوئی نے بھی بالکل وہی جواب جو اس سے پہلے آقا سیستانی کا میں نے کوٹ کیا وہ آپ کے سامنے۔ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، انہوں نے بھی منہاج الصالحین کی دوسری جلد میں بالکل وہی الفاظ استعمال کیے جو آقا سیستانی کے ہیں، اور کوئی حرج نہیں لی جا سکتی۔ سارے مراجع کے نزدیک کوئی مرجع ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو کبھی کوئی حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کا بھی ملتا جلتا تقریباً اس کے نماز جماعت کچھ افراد حکومت کی طرف سے پڑھاتے ہیں اور جو ہے کیا وہ اس کے مقابلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو چیزیں شرعاً جن کاموں کا وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ان کاموں کی اجرت لے سکتا ہے۔ مثلا ہاں تو اس کو خود ہی اپنی نماز پڑھنی ہے اور اس کی کوئی اجرت کسی سے جو خود اس کو اپنے اوپر واجب ہے اس کی اجرت نہیں لے سکتا، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو ذاتاً اس کے اوپر واجب نہیں اصلاً، ان کی وہ اجرت جو ہے وہ لے سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کی جا سکتی ہے، اگر لوگ بھی دینے والے موجود ہوں اور وہ اس طرح سے مانگ بھی رہو تو اس کے اندر حرام والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب چاہے ہمیں پسند آئے نہ آئے، اس قسم کا ماحول ہو نہ ہو، وہ ایک الگ ذاتی پسند ناپسند کی بات الگ ہے، لیکن مجتہدین نے جو قرآن و سنت سے جو صحیح بات ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی تھا، وہ کیا ہے کہ کیا نماز کا جو دوسرا سجدہ ہے اس سے جب ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں، دوسرے یعنی پہلا آپ نے سجدہ کیا پھر بیٹھے، پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم دیگر فرقوں کے افراد کو بھی دیکھتے ہیں اکثر وہ دوسرے سجدے سے براہ راست کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم دوسرے سجدے سے براہ راست کھڑے ہو جائیں، یا کہ نہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم بیٹھیں؟ اچھا اس کو بتا دوں کہ دوسرے سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے نا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور ایک بہت سارے دیندار افراد کے اندر بھی غلط فہمی دیکھی گئی ہے کہ جلسہ استراحت کو وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو سمجھتے ہیں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، جو کہ واجب ہے بیٹھنا، واجب نمازوں میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے، لیکن وہ جلسہ استراحت نہیں ہے۔ جلسہ استراحت کہتے ہیں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ براہ راست کھڑے ہو جائیں؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے جو ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا کے بجائے براہ راست کھڑے ہو گئے جیسے دیگر فرقے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر۔ تو آقا سیستانی اور امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ بیٹھنا ضروری، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیں پھر کھڑے ہوں۔ البتہ آقا خوئی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط مستحب ہے کہ بیٹھیں، ورنہ اگر کوئی شخص دوسرے سجدے سے براہ راست بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ یہ ہوگا۔ پھر ایک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایام حیض میں، مخصوص عورتوں کے ایام میں عورتوں کے لیے نمازیں تو معاف ہوتی ہیں، لیکن اگر عورت کوئی آیت سجدہ سنے تو کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، یا وہ بھی معاف ہے کہ جب نماز معاف ہے تو پھر سجدے کا بھی کچھ نہیں؟ خود تو نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کو پتہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے مخصوص ایام میں۔ تو علماء نے فرمایا کہ جی ہاں، مہاراجے کہتے ہیں کہ آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب رہے گا، اور یہ نماز کی طرح سے اس پر ساقط نہیں، کیونکہ دماغ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مربوط کر دیتے ہیں مسئلے کو، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تشہد میں دو زانوں نہ بیٹھ سکے، جس طرح سے ہم جو ہے عام طور پر تشہد میں بیٹھتے ہیں دو زانوں ہو کر، تو کیا وہ چار زانوں ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا؟
بہت سے لوگ ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان سے وہ اصل میں گھٹنے مڑتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح دو زانو ہو کر بیٹھا جاتا ہے. تو وہ اگر ان کے لیے موڑ نہیں رہے ہیں گھٹنے اور اس طرح سے وہ بیٹھ کے تشہد پڑھ سکتے ہیں، تو پھر بھی ان کو اجازت ہے کہ بالکل تشہد کو اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ذرا توجہ سے سنی. تو اس طرح سے بھی بیٹھ کر تشہد کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ پوری نماز اسی طرح سے کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لیں. اگر ٹانگوں کو موڑنا ممکن نہیں ہے اس انداز سے، دو زانوں میں اس طرح سے موڑے جاتے ہیں اور گھٹنے مڑ جاتے ہیں اس کے اندر اور تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر وہ اس طریقہ کار کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ سہو میں عام نمازوں کی طرح سے سجدے سے مکمل اٹھ کر بیٹھنا ضروری ہے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کیا، سجدے سہو میں 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں نا، سجدے سہو میں سر ہم نے ٹکایا، ہلکا سا صرف سر اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا. کیا نمازوں کی طرح سے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان پورا اٹھ کے بیٹھا جاتا ہے پھر دوبارہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، کیا وہ ضروری ہے، یا ہم تھوڑا سا سر اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں تو وہ بھی کافی ہے؟ تو اکثر علماء نے دیکھی اس میں یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے نمازوں میں اٹھ کر بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے اٹھ کر بیٹھا جائے، اور معمولی سے سر کو اٹھا کر دوبارہ رکھنے کی اس کی اجازت نہیں. اٹھ کر بیٹھیے اس طریقے سے عام نماز سجدے سہو کے لیے بھی ہے کہ اٹھ کر بیٹھیے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائیے. اچھا، پھر ایک سوال یہ کہ کیا رکوع اور سجدے کے ذکر کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی اور ذکر کر لیں، مثلا رکوع میں مثلا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ 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 یہ پڑھ دیں. رکوع میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دیں. سجدے میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں. اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اگر یہ اس سے مراد ہے کہ رکوع اور سجدے کے ذکر تبدیل کر کے کوئی اور ذکر پڑھ دیا جائے تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مراد یہ کہ جیسے رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتے ہیں، تو ہم اگر رکوع کے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سجدے میں پڑھ دیں، جو سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ رکوع میں پڑھ دیں. اگر یہ اس سے مراد ہے تو کچھ مراجع ایسے ہیں جن میں آیت اللہ خوئی شامل تھے، وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. لیکن اکثر مجتہدین نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ رکوع میں سجدہ اور سجدے میں رکوع کا ذکر بھی کر کے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے نارملی پڑھا جاتا ہے ویسے ہی آپ پڑھیں. البتہ اگر مراد یہ ہو کوئی اور ذکر پڑھنا تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی سا بھی ذکر خدا جو بہت مختصر نہ ہو. مثلا آپ ایک دفعہ سبحان اللہ یہ نہ کہیں، 3 دفعہ کم سے کم سبحان اللہ کہیں، 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، یا لا الہ الا اللہ 1 دفعہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذرا بڑا ذکر ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک دماغ میں یہ چیز رہے کہ بہرحال اس کی کوئی اور ذکر اگر پڑھ رہے ہیں اس کے بجائے تو اس کی اجازت ہے. البتہ یہ جو رکوع اور سجدے کے اذکار کو الٹ پلٹ کر کے ان کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ کوشش کرے کہ یہ کام نہ کرے. جب پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز کی قرات کرتے ہوئے زبان کو تو اپنی حرکت دے، زبان کو حرکت دے مگر خود اپنی آواز نہ سن سکے. مثلا بہت سے لوگ اس طریقے سے بالکل سائلنسر لگا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ منہ ان کا حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آواز ذرا سی بھی نہیں نکل رہی، حتیٰ کہ ہمیں خود اپنی آواز جو ہے وہ کان میں ہمارے نہیں آ رہی. تو علماء فرماتے ہیں کہ کافی نہیں، اتنی تھوڑی سی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ جو آپ کے کانوں تک جائے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ نمازوں کے جو 3 سلام ہم پڑھتے ہیں، ایھا النبی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر السلام علیکم، جو آخری یہ جو تینوں سلام ہیں، ان میں جو آخری 2 سلام ہیں، کیونکہ پہلے سلام میں تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کو سلام کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 سلام کس کو کیے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک اچھا سوال. تو علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ خدا کے صالح بندوں کو کیا جاتا ہے یا اپنے ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کو کیا جاتا ہے یا کسی بھی دیگر افراد کو کیا جاتا ہے؟ ان میں کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور جو تیسرا سلام ہے اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہے
ملائکہ کو، احتمال یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جواب ہوا۔ پھر ایک سوال تھا کہ بہت سی خواتین ڈیلیوری میں بچے کی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں انتقال کر جاتی ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ شہید ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شہید کا ثواب پاتی ہیں، البتہ احکام شہادت ان کے اوپر جاری نہیں ہوتے۔ شہید کا ثواب جو ہے وہ واقعتاً ملتا ہے، یعنی یہ کوئی مبالغہ اور وہ نہیں ہے اس کے اندر کہ ہاں اس کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ذرا اس کی ہمت بنانے کے لیے نہیں، وہ شہید کا ثواب پاتی۔ البتہ جو میدان جہاد میں جو افراد شہید ہوتے ہیں ان کا تو یہی ہے کہ نہ ان کو غسل دیا جائے گا اور کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ اسی خون آلود لباسی کے اندر مثلا ان کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا، بلکہ حرام ہے ان کو غسل دینا۔ وہ کچھ الگ احکام ہیں جو میدان جہاد کے شہداء کے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، البتہ شہید کا ثواب پاتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد جو جل کر مر جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی سانحہ پیش آیا ایک ایئر لائن کا، تو اس کے اندر بہت سو کے جلے ہوئے لاش ہیں، تو جل کر جو افراد مرتے ہیں وہ بھی شہید کا ثواب پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈوب کر مرتے ہیں وہ شہید کا ثواب پاتے ہیں۔ اور بہت سی جو پیٹ کی بیماری ہیں وہ بھی روایت کے اندر آئی، اور یہ روایت ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں اور دیگر مسلمان فرقوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی مبالغے والی بات بھی نہیں، یعنی واقعی پروردگار عالم اپنے فضل سے ایسے افراد کو شہید کا ثواب دیتا ہے۔ تو بہرحال احکامات شہید ان کے اوپر نہیں آتے ہیں، البتہ شہید کا ثواب یہ لوگ پاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی غیر شیعہ مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ یا کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل، آپ غیر شیعہ مسلمانوں کے لیے بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیگر نیک اعمال بھی ان کے لیے انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بہت سارے مرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ سانحہ جو ایئر لائن کا ہوا ہے کریش، اس کے اندر کتنے مومنین بھی ہیں، تو بجائے کہ ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نماز وحشت قبر، اب تو خیر اس کا اگر وہ دفن ہو گئے ہیں تو ٹائم نکل گیا ہے، لیکن یہ کہ اگر کئی دن اس میں گزر جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ نماز وحشت قبر نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ دفن جس وقت وہ ہو رہے ہیں، یعنی جس دفن والی رات، تو ہم کئی افراد کے لیے بھی رجا کی نیت سے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر الگ الگ پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یا اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو ایک نماز وحشت قبر بھی جس میں سب کی نیت کر لیں تو رجا کی نیت سے ایسا بھی ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر، وہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، کہ کیا اطاعت والدین واجب ہے؟ والدین کی ہر بات ماننا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے تم کیونکہ ہم فقہی مسئلے بیان کر رہے ہیں، اخلاقیات میں اگر جائیں گے تو پھر تو بہت بات طویل ہو جائے گی۔ اطاعت والدین تو واجب نہیں، البتہ اذیت والدین حرام ہے۔ مثلا والدہ نے کہا کہ ذرا تم گھر کی صفائی کر دو، برتن دھو دو، اگر اطاعت والدین واجب ہوتی تو آپ کے لیے واجب ہو جاتا برتن دھونا، لیکن اطاعت والدین واجب نہیں۔ ہاں، اذیت والدین حرام۔ اچھا، اذیت میں بہت سے جو ہم تلخ کلامیاں ان کے ساتھ کرتے ہیں اس سے ان کو اذیت ہوتی، وہ یقیناً حرام ہے۔ بلند آواز سے ان سے بات کرنا حرام ہے، ان کو ایسے الفاظ اور جملے کہنا حرام ہے جس سے ان کی دل شکنی ہو، وہ تو اپنی جگہ واقعتاً حرام۔ کچھ ایسی بھی اذیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہم مثلا جیسے ایک دفعہ پہلے جو سینئر موسٹ گروپس میں نے مثال دی تھی کہ لڑکا جو ہے وہ صبح کی نماز فجر پڑھنے مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھنے مسجد جا رہا ہے وہ، اور حالات بہت خراب ہیں اور فائرنگ رات کو ہو رہی تھی اور اتنے قتل و غارات گری ہو رہی ہے، اور والدین جو ہے نا وہ مسجد تھوڑی سی دور ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، وہ فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں مت جاؤ۔ اب وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات بھی نہیں، لیکن وہ فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں بچے کی اپنے سلامتی کے لیے، یہ بھی ان کو اذیت میں شمار ہوگا، اور حرام ہے مسجد جا کر نماز پڑھنا اس حالت میں کہ والدین اس کے لیے اتنے فکر مند بیٹھے ہوں۔ ہاں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں والدین کی اذیت کا بعض اوقات خیال نہیں کیا جائے گا،
جب مثلا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور بیرون ملک علاج کے لیے اس کو لے جانا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، بس یہیں پہ اس کو رکھو، میں اپنی آنکھوں سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس کو، اب یہاں پہ باپ کی بات نہیں مانے گی، اب چاہے اس کو اذیت ہو لیکن بچے کی جان کی سلامتی وہ زیادہ اہم۔ یا بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ مثلا ساس لڑکے کی ماں مجبور کر رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اسے پتہ ہے کہ یہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، یا والدہ سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، ساس بہو کے بہت سی باتیں ہیں، ماں مجبور کر رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میری زندگی مختلف اس طرح سے ہو کر رہ جائے گی، ان چھوٹی چھوٹی بات، اب یہاں پر ماں کی اذیت کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اطاعت والدین جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ورنہ اطاعت والدین واجب ہوتی تو طلاق دینا بھی واجب ہو جاتا، اور جو وہ کام کہتی ہیں وہ واجب ہو جاتا۔ وہ مخالفت ان کی ہو سکتی ہے جس میں ان کو اذیت نہ ہو، اور اذیت بھی آپ نے سن لی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی حرام کام کی مثلا دعوت دے رہے ہوں، ماں مجبور کر رہی ہو کہ نہیں تم اسکارف نہیں پہنو گی، یا کوئی اور اس طرح کی بات، تو وہ پھر حرام۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، پروردگار جس سے ناراض ہو تو یہاں پر بات نہیں چلے گی۔ البتہ یہ ضرور اس کے اندر بہت ساری باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ بہرحال لڑکوں کی نسبت یہ دیکھنے میں بہرحال یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے عام طور پر خواتین کو، کہ وہ بقول ہمارے استاد محترم کے کہ کتنی ہی عمر کی کیوں نہ ہو جائیں بیٹیاں، وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی 30-40 سال ماں باپ کو مرے ہوئے ہو گئے تب بھی ان کے لیے نمازیں ان کی پڑھواتی ہیں، ان کے لیے روزے رکھواتی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی خود نانیاں دادیاں ہو چکی ہیں لیکن اپنے والدین کو اس طرح سے یاد رکھتی ہیں، بنسبت لڑکوں کے کہ وہ مرنے کے 1-8 سال تک تو صرف 1 سال کی نماز وغیرہ پڑھواتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے تک نہیں ہیں کہ اس کے بعد ان کا کیا ہو، کوئی فکر ان کی والدین کی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور والدین کو بہرحال جو ابھی اذیت دینے والی بات آئی تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ یہاں تک یہ بات جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے والدین کے آق، یعنی ان کو اذیت دینے والے، فَلْيَعْمَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ، تو جو بھی عمل کرنا چاہے کر لے، تیرا کوئی عمل بھی قبول ہونے والا نہیں۔ تو اچھا ایک روایت تو وہ ہے کہ جو 5ویں امام سے بھی ہے، 6ٹھے امام سے بھی اور 10ویں امام سے بھی، اللہم صلی علی محمد، کہ اے والدین کو اذیت دینے والے، میں تجھ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھے گا، اور تیری عمر کم ہو جائے گی اور تیرے مال سے برکت ختم ہو جائے گی، یعنی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ مدینے کے ایک نوجوان کا جو واقعہ روایات میں ملتا بھی ہے، جو بہت امیر نوجوان تھا، والدین کو کھانا بھی دیتا تھا، رہائش بھی اس نے دی ہوئی تھی، مکان بھی دیا ہوا تھا، لیکن کیا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی چیز شمار ہو جاتی ہے بے برکتی میں، کہ جو اسٹیٹس خود اولاد کا ہے وہ والدین تک نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی خود تو تم بہت اپنا اسٹیٹس تم نے بلند کر لیا، لیکن والدین کو مثلا اسی طرح قسمہ پرسی میں رکھا ہوا ہے، صرف تھوڑا بہت ان کو کھانے پینے کا صرف معاملات ان کو کر دیے، کبھی کبھار ان کو جو ہے مثلا دوا وغیرہ پہنچا دیں، اور بہت اپنے آپ کو نہیں، آپ کا اسٹیٹس ان تک ٹرانسفر ہونا چاہیے والدین تک، تو پھر یہ بات اس کے اندر شمار ہوتی۔ تو وہ تھا والدین کی نافرمانی، اس طرح سے اذیت، والدین کو اذیت ہوتی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا والدین کے انتقال کے بعد، جب تک والدین حیات رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال، اب دعا دینے والے ختم ہو گئے، اب اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم اس نوجوان جیسا بننا نہیں چاہتے تو یاد رکھو کہ تمہارے والدین کو تم سے کوئی اذیت نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس کی تباہی کی اور بنیادی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی۔ تو اگرچہ کہ یہ سب چیزیں، لیکن اپنا اسٹیٹس، ان کا عزت و احترام میں بہت زیادہ خیال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت والدین واجب نہیں، البتہ ان کو اذیت دینا حرام ہے، اور اذیت کی مختلف مختصراً چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا اسی طرح سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم تھک جائیں تو کیا مستحبی نماز کی 1 رکعت کھڑے ہو کر اور 1 رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے؟ تو دیکھیے مستحب نماز میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں،
جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، دونوں رکعتیں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، ایک رکعت بھی کھڑے ہو کر اور ایک بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو مستحب نماز میں تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں وقف لازم پر وقف کرنا کیا یہ واجب ہے؟ تو دیکھیے علماء نے بیان فرمایا کہ شرعاً تو واجب نہیں، البتہ قانون تجوید کے لحاظ سے ضروری ہو جاتا ہے، بعض اوقات معنی وغیرہ کی تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں، تو بہرحال یعنی ایسا تو نہیں کہ کہا جائے کہ شرعاً واجب ہے آپ پر تلاوت قرآن کرتے ہوئے جہاں وقف لازم لکھا ہوا آ جائے وہاں پہ وقف ضرور کریں، لیکن بہرحال تجوید کے قواعد کے اعتبار سے یہ چیز ضروری ہے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو اور وہ غلط تلاوت کر رہا ہو تو کیا اس کا روزہ باطل شمار ہوتا ہے؟ کیا یہ چیز مبطل روزہ میں تو نہیں آتی؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اگر تلاوت قرآن میں اگر پڑھنے میں تلاوت کے لحاظ سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے بس مسئلے ہیں تاکہ ہم بہت سارے مسئلے آج کی کلاس میں آ جائیں اور اس کے آپ کا بھی ذرا دماغ تھوڑا سا ڈائیورس طرف جا کر تھوڑا سا کھل جائے، اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی کہ آتی ہے کہ کیا آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے فوراً بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے یا کچھ تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ عرفاً جتنی تاخیر کی جا سکتی ہے بس اتنی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کئی دن کی تاخیر کر دی، گھنٹوں کی تاخیر کر دی، جتنی بھی جلد ممکن ہو سکے عرفاً جتنا ٹائم لوگ اس سے زیادہ تاخیر کو برداشت نہ کریں اگر اتنی تاخیر کی جا سکتی، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے فوراً بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اور ایک سوال یہ ہر دفعہ آ جاتا ہے کہ دوران نماز سجدہ کا غائب ہو جائے، تو آج یہ ایک دفعہ ہی وہ سمجھ لیں، ہر دفعہ کلاس میں ورنہ الگ الگ بیان نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر دوران نماز آپ پڑھ رہی تھی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، اکثر لوگ جہاں رش زیادہ ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ ہوتی ہیں پتے رکھ لیتے، ہوا آتی سارے پتے اڑ گئے، اب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور وہ میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، آخر کو میرے دماغ میں نقش ہوا ہے، مسجد خیر العمل میں سب لوگ کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، بچہ ایک ٹوپی لے کے آیا اور سب کی سجدائیں جمع کر کے لے گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب سارے نمازی کھڑے ہیں، بچے کو روک نہیں سکتے، کیا کریں؟ اس وقت بڑی پریشانی لوگوں کو ہوئی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ سجدہ آپ جس پہ سجدہ کر رہے تھے وہ غائب ہو گئی، جس پہ سجدہ صحیح ہے وہ کوئی ایسی چیز وہاں پہ نہیں رہی، کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی بھی وجہ ہوئی دوران نماز، تو سب سے پہلا تو کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ادھر ادھر قبلے سے ہٹے بغیر آپ کو ذرا آنکھوں ہی آنکھوں میں ادھر ادھر دیکھنا ہے، کوئی ایسا کاغذ جس پہ سجدہ صحیح ہو، کوئی ایسی لکڑی، کوئی ایسا پتا یا کوئی ایسا فرش، جو ہم جہاں نماز پہ کھڑے ہیں لیکن ہمارے مثلا نیچے فرش ہے اور وہ ایسا فرش ہے کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے، جیسے ابھی آگے چل کر آئے گا بھی، بہت سے سیمنٹڈ فرش ہوتے ہیں، موزائک ہوتے ہیں، سنگ مرمر ہوتا ہے، ماربل ہوتا ہے، کانکریٹ ہوتا ہے، یا عام ریتیلا جو ہے زمین ہے مثلا، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، تو آپ ٹھیک ہے سجدہ کا جو جانماز ہے اس کے اوپر اس کو ہٹائیے اور ڈائریکٹ اس جگہ پہ سجدہ کر لیں، چاہے اس کے لیے ایک دو قدم آگے ہونا پڑے، ایک دو قدم پیچھے ہونا پڑے، ایک آدھ قدم دائیں بائیں ہونا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس قبلے وغیرہ سے نہ ہٹے اور کوئی بھی ایسی چیز لے آئیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اس پر آپ سجدہ کر لیں۔ ہاں اب یہ کہ آپ نے چاروں طرف نگاہ اس طرح سے دوڑائی دوران نماز اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی کہ جس پر تھوڑا سا ہٹے بغیر آگے پیچھے ہوئے بغیر بھی اس تک آپ پہنچ سکیں، اب کیا کیا جائے؟ تو آغا سستانی فرماتے ہیں اس موقع پر کسی بھی پاک چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جانماز پہ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ قالین پر بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ پر بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی پاک چیز پر سجدہ کرنا صحیح۔ جب اس کے علاوہ اچھا اس میں یہ بھی نہیں کہ اپنی نماز کو توڑو اور جاؤ، جیسے کہ اکثر ابھی آگے چل کے کچھ مجتہدین کا نظریہ پیش کروں گا، آغا سستانی فرماتے کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے پہلے تو تلاش کرنی، اور نہیں اگر قبلے سے ہٹے بغیر یا منافی نماز کوئی کام کیے بغیر آپ نے کوئی ایسی چیز تلاش نہیں کر سکے تو کسی بھی پاک چیز پر سجدہ صحیح، اور اس میں یہ بھی فرق نہیں کہ ہاتھ ہو یا نہ ہو، ہاتھ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، جانماز پہ بھی کر سکتے ہیں، کارپیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، چاہے آغا سستانی فرماتے ہیں نماز میں وسعت ہی کیوں نہ ہو، وقت میں ابھی بہت ٹائم ہے نماز کو قضا ہونے میں، ہم توڑ کے جا کے ڈھونڈ کے لا کے نئی نماز بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ کچھ علماء ہیں ایسے، اچھا ایسا کوئی موقع پیش آ جائے
تو آقا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو صورتیں ہیں. اگر یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کے وقت میں وسعت ہے یا نہیں, کچھ لوگ ان کی بھی تقلید میں تو ان کو بھی بتا دیا جائے. اگر نماز کے وقت میں وسعت ہے تو نماز کو توڑ دیں اور کوئی بھی صحیح چیز ڈھونڈ کر لائیں جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو, اس پہ نئے سرے سے نماز پڑھیں. لیکن وہ فرماتے ہیں اگر وقت تنگ ہے, نہیں اب اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی, اتنے کانٹے کا مقابلہ ہے اور اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے لباس پر پھر سجدہ کر لیں. مثلا قمیص کا دامن ہے, اس کو کھینچ کے آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اپنے ہاتھ پر سجدہ کر لیں. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس ترتیب کے پہلے لباس ہو پھر ہاتھ ہو, وہ کہتے ہیں یہ واجب تو نہیں کسی بھی پاک چیز پر, البتہ کہتے ہیں جو آقا خوئی نے ترتیب لکھی ہے اس کے مطابق عمل کرنا مستحب ضرور ہے. کر آپ سکتے تھے کارپیٹ پہ بھی, کسی اور چیز پہ بھی, لیکن لباس اور اس کے بعد ہاتھ یہ مستحبات کے اعتبار سے مقدم. اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی آپ کو نہیں مل رہی تو کپڑے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے, ورنہ ہاتھ کی پشت پر بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ اس کا یہ والا حل ہے. ہاں کپڑے پر, اور پھر ورنہ وہ اس پہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ کے اوپر بھی کیا جا سکتا. اچھا, اب ورنہ آغا سیستانی کے فتوے میں اس موقع پر اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہو رہی تو پھر نماز کے وقت میں چاہے گنجائش ہی کیوں نہ ہو تب بھی واجب نہیں ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر جائیں اور کوئی ایسی چیز لے کر آئیں, بلکہ جو بھی چیز اویلیبل ہو جو پاک ہو اس پہ سجدہ صحیح. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر قنوت بھول جائیں اور رکوع کے بعد قنوت یاد آئے تو کیا پھر اس کی قضا کی جا سکتی ہے کہ ہم رکوع کے بعد قنوت پڑھ لیں؟ تو دیکھیے اگر آپ کو واقعی رکوع کے بعد آپ کو رکوع میں جا کر یاد آئے کہ میں قنوت نہیں پڑھا اور براہ قنوت میں رکوع میں چلے گئے, رکوع سے کھڑے ہو کر قنوت کی قضا کی جا سکتی اور پھر دوبارہ رکوع نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ پہ سجدے میں چلے جائیں گے. یعنی قنوت اتنی ایک اہم عبادت ہے کہ اگر رکوع کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ قیام میں جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ قنوت پڑھ لیں, اس کے بعد رکوع. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر قنوت کو ترک کیا, جان بوجھ کے نہیں پڑھا تھا, رکوع میں چلے گئے, بعد میں سوچا کہ ارے بلا وجہ میں نے ترک کیا, چلو اب کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں, تو پھر قنوت کی قضا کے طور پر اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. البتہ اگر مطلق ذکر یا جو اور دعا وغیرہ کی نیت سے اس میں اجازت مل جاتی ہے. پھر ایک کیا دوران نماز کسی کو سمجھانے کے لیے سر یا ہاتھ کا اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ گردن ہلکی سی ہلا دی, مثلا کسی نے کوئی چیز پوچھی کہ آپ فلاں چیز لے آئے تھے, ہم نے گردن اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح ہاں میں ہلائی جاتی ہے, یا قبلے سے ہٹ نہیں رہی ہماری دائیں بائیں بھی تھوڑی بہت ہلائی جا سکتی بشرطہ قبلے سے اتنا نہ ہٹنے پائے کہ جس سے نماز غلط ہو جائے. تو سر یا ہاتھ کا اشارہ سے بھی کوئی چیز کی جا سکتی. مثلا کسی نے پوچھا چیز کہاں رکھی ہے, اب ہاتھ کے اشارے سے بتا سکتی, اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا, لیکن یہ کہ سوالات ابھی بہت سارے باقی تھے اور مجھے کچھ آج آپ کو ویڈیو کلپس بھی دکھانے تھے, لیکن وقت پھر ایسا ہو گیا کہ وقت نہیں بچا جیسے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ جو اگلی ہماری کلاس آئے گی اس میں کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن ہم کچھ ایسے علماء سے جوابات آپ کو جو ہے ان کے ویڈیو کلپس دکھا دیں گے, جس سے جو واضح طور پر جنہوں نے ان سوالات کو کے جوابات دے کے ان مسائل فقہ کو سمجھایا ہوا تو وہ آج آپ کو دکھانے تھے, لیکن وقت نہیں بچا ہے. تو اور کچھ سوالات آپ لوگوں کے تحریری طور پر بھی آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو خواتین سے یہ کہ جن خواتین نے پچھلی بار سوالات دی ہیں وہ نیچے آفس میں ان کے جوابات تحریر کر کے رکھوا دیے گئے ہیں, آپ چاہیں تو وہاں سے جا کر لے سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن